أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گزارشات کا موضوع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن اعظم۔ جب ہم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ قوموں کی طرف سے انبیاء اور ان کے ماننے والوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، ایسے مظالم جن کو پڑھ کر انسان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ یہ مظالم کبھی عزت و ناموس کی بنا پر، کبھی بغض و عناد کی بنا پر، یا پھر مذہب کو آڑ بنا کر خدا کے نام پر ایسے صفاقانہ مظالم ڈھائے گئے جن کے کردار کو دیکھ کر انسان کا دل بسا اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا فرشتوں نے خدا سے صحیح کہا تھا جبکہ خدا نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ تو فرشتوں نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسفک الدماء؟ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر خون بہائے اور فساد کرے؟ فرشتوں کی یہ بات سن کر انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ جاتا ہے۔ جب ہم مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ مشرقی ہو یا مغربی، شمال کا ہو یا جنوب کا مذہب کے نام پر ایسے ہولناک مظالم کا پتہ چلتا ہے جن کے پڑھنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نہایت لطیف انداز میں یہ ثابت کرتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم کرنے والے یا تو لا مذہب ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کے اندر حقیقی مذہب کا شائبہ بھی باقی نہیں ہوتا، یا پھر ایسے مذہبی علماء جن کا مذہب سے تعلق صرف نام کا ہوتا ہے، ان کے دل روحانیت اور خدمت خلق کے جذبے سے عاری ہوتے ہیں اور چالاکی، ریاکاری اور صفاقی کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم حضرت نوح سے متعلق فرماتا ہے جب نوح علیہ السلام نے دنیا کو ہدایت کی طرف بلایا تو وقت کے ظالموں نے نوح کی آواز کو دبانا چاہا اور کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ کہ اے نوح، اگر تم اپنے اس عقیدے سے باز نہیں آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت اور ہمدردی کے ساتھ دنیا کو خدا کے سچے کی راستے کی طرف بلایا تو ابراہیم کی قوم کے سرداروں نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ اگر تم اپنے اس عقیدے سے باز نہیں آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم پر مخالفت کی آگ بھڑکا دی گئی اور ظاہراً بھی آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت لوط کے منکرین جو مذہب کی حقیقت سے ناآشنا تھے، انہوں نے بھی یہی طریق اختیار کیا اور شعیب کی قوم نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کہ اے شعیب، تم اور تمہارے ماننے والے ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں سے بھی یہی ہوا۔ فرعون نے یہ حکم صادر کیا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، ان لوگوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو سولی پر چڑھا کر مارنے کی کوشش کی اور آپ کے ماننے والوں پر بھی ایسے مظالم ڈھائے۔ قرآن کریم اصحاب کہف کی مثال بیان فرماتا ہے کہ 3 صدیوں تک عیسائی ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، ایسے شدید مظالم ان پر ڈھائے گئے کہ ان کی یاد سے آج بھی سینوں میں دل خون ہو جاتے ہیں۔ یہ تو گزشتہ انبیاء کے ساتھ انسانوں کا سلوک تھا، لیکن جب اس نور کامل کے ظہور کا وقت آیا اور جزیرہ عرب کے افق سے وہ ابدی صداقتوں کا سورج طلوع ہوا، جب وہ دنیا کا سردار آیا جس کا ہزاروں سال سے آدم زادوں کو انتظار تھا،
جس کی راہ تکتے تکتے 1,24,000 انبیاء اس دنیا سے گزر گئے، وہ جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، جس کی شریعت سب شریعتوں سے زیادہ روشن اور جس کی شان سب نبیوں سے بلندر والا تھی، وہ انسانیت کا شرف، وہ خدا کے جلال اور جمال کا مظہر، وہ سب نبیوں سے زیادہ معصوم نبی جب دنیا میں ظاہر ہوا تو اس کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور ایسے دردناک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جس کی نظیر تاریخ مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ وہ تمام مظالم جو گزشتہ انبیاء پر علیحدہ علیحدہ توڑے گئے، اس ایک نبی اور اس کی جماعت پر توڑے گئے۔ انہیں چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا گیا، ان کی چھاتیوں پر دہکتے ہوئے پتھروں کی سلیں رکھی گئیں، انہیں مکہ کی پتھریلی گلیوں میں مرے ہوئے جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا، سال ہا سال تک ان کے مقاطعے کیے گئے، انہیں بھوک اور پیاس کی شدید اذیتیں پہنچائی گئیں، ان کو کبھی تنگ اندھیری کوٹڑیوں میں قید کیا گیا، کبھی خاوندوں کو بیویوں سے چھڑایا گیا اور کبھی خاوندوں کو بیویوں سے علیحدہ کیا گیا، مقدس حامل عورتوں کو اونٹنیوں سے گرا کر ان پر قہقہے لگائے گئے، ان پر عبادت کے دوران اونٹنیوں کی اوجڑیاں پھینکی گئیں، ان کو گالیاں دی گئیں اور گلیوں کے آواشوں نے ان کی تحقیر اور تذلیل کی، دنیا کے ذلیل ترین آوارہ لوڈوں نے جھولیوں میں بھر بھر کر ان پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ دنیا کا مقدس ترین خون طائف کی گلیوں میں بہنے لگا، ان کو زہر دیے گئے، ان پر شعلہ آسا جنگوں کی آگ بھڑکا دی گئی اور تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح ذبح کیا گیا، ان پر تیروں اور پتھروں کی بارشیں برسائی گئی۔ احد کی سرزمین گواہ ہے کہ سنگدل صفا کون کائنات کی معصوم ترین ہستی کا بدن پے در پے زخموں سے چھلنی کر دیا، ہاں ان کو نیزوں میں پرویا گیا اور ان کے سینے چیر کر ان کے جگر چبا لیے گئے، وہ کام جو روم کے صفاق بادشاہ جنگل کے درندوں سے لیا کرتے تھے، عرب کے درندہ صفت انسانوں نے خود کر کر دکھا دیے۔ مذہب کے نام پر یہ مظالم صرف اس لیے کیے گئے کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان تمام مظالم کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے صبر اور تحمل کے بعد رحم اور عفو کے وہ کمال دکھائے کہ عقل انسانی حیران ٹکٹکی باندھے دیکھتی ہے۔ چنانچہ اس وقت جب خدائی نصرت کے وعدوں کی افاع کا وقت آیا اور کفار مکہ کی گردنیں ان کے ہاتھ میں دی گئی، جب 10,000 قدوسیوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کی زد میں عرب کے صفاق سرداروں کے بدن کانپنے لگے، تو مکہ کی اینٹ گواہ ہے کہ تاریخ عالم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، اور قتل عام کے فرمان کی بجائے مکہ کی فضاؤں میں لا تثریب علیکم اليوم کے شادیانے بجنے لگے۔ اس روز دنیا کے ظالم ترین لوگ معاف کیے گئے، تپتی ریت پر بے کس غلاموں کو لٹانے والے معاف کیے گئے، چلچلاتی دھوپ میں مکہ کی گلیوں میں ناداروں کو گھسیٹنے والے معاف کیے گئے، ظالم فسادی اور بدعہد لٹیرے معاف کیے گئے، اور ابھی کچھ مدت نہ گزری تھی ان سنگدلوں کو بھی معاف کر دیا گیا جنہوں نے معزز انسانوں کے سینے چیر کر ان کے جگر چبا لیے تھے۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔